دوستوں، کراچی ایک بار پھر ہائی الرٹ زون میں شامل ہو گیا ہے۔ امریکن ایمبیسی نے اپنے شہریوں کو اور اہلکاروں سے یہ کہا ہے کہ وہ مارکیٹ، ریسٹورنٹ اور پبلک مقامات سے دور رہیں اور اپنے حفاظت کو ممکن بنائیں، اس لیے کہ دہشت گردی کا ممکنہ خدشہ ہے، جس کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر غیر ملکی شہریوں کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ دن ہی جاپانی شہریوں کے وین پہ حملہ کیا گیا لانڈی کے علاقے میں۔ وہ سارے جاپانی شہری محفوظ رہے۔ جب ان غیر ملکیوں کے گاڑی پر حملہ کیا گیا تو ان کے گارڈ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، دو طرفہ فائرنگ ہوئی تو وہاں پہ جو دہشت گرد موجود تھا اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ سیکورٹی گارڈ بھی زخمی ہوا اور دیگر زخمی کو امداد کے لیے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے ہیں اور یہ اطلاع چھپا ایمبولنس کے ذریعے پہنچی ہے کہ امریکن ایمبیسی نے ہائی الرٹ کی نیوز دے دی ہے، اپنے اداروں میں اور اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اس طرف نہ نکلیں جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو۔ خاص طور پر ریسٹورنٹس، پبلک پیلیس اور ہوٹلز کی جانب جانے سے گریز کریں۔ اور اس کے بعد ہی اور اب سے کچھ گھنٹے پہلے یہ ہوا ہے کہ کراچی میں ملیر کے علاقے میں فائرنگ ہوئی ہے اور بلوچ یکجہتی کمیونٹی کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ ان کے گھروں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ بچوں اور خواتین کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا اور انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بیانیے کے مطابق رات گئے ان پہ حملہ آور ہوا گیا ہے۔ بچوں کا، عورتوں کا، بزرگوں کا، طالب علموں کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یکایک حملہ آور ہونے سے لوگوں کا سکون برباد ہو گیا ہے اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ ان کے اوپر کون سی افتاد آن پڑی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ بیانیہ ہے کہ پاکستانی فورس نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں کچھ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ خاص طور پر فورس نے شرافی گوٹ کو نشانہ بنایا ہے اور بتایا گیا ہے کہ فورس کے اس حملے سے یا اس گھیراؤ سے وہاں پر کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خواتین افراتفری کے عالم میں اپنے بچوں کو لیے ادھر ادھر بھاگتی رہیں اور کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حملہ آور اچانک ان کے اوپر کیوں پل پڑے ہیں۔ دوستو، پہلے ہی کراچی کون سا امن اور سکون سے تھا۔ عام آدمی کی زندگی کس قدر مشکل ہے۔ چوری، ڈکیتی، فائرنگ، جان سے نوجوانوں کا ہر علاقے میں چلے جانا روز کا معمول ہو گیا ہے۔ ان وارداتوں کو اگر کنٹرول کر لیا جاتا تو کسی بڑی واردات کے کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ لاقانونیت، یہ افراتفری جس طرح اس روشنی کے شہر کو اندھیرے کے جانب لے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کون سوچے گا۔ اب ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور کسی ممکنہ افتاد سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت خود کرے اور پرشور ماحول اور پر رونق جگہوں پر جانے سے کچھ عرصے کے لیے گریز کرے، جس میں ہوٹل، ریسٹورنٹ شامل ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں۔ ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں اور ان ہدایات پر عمل کریں جو انہیں دی جا رہی۔ دوستو، پاکستان کی معاشرت اور سیاست تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور جس صورتحال سے ان دنوں پورا پاکستان گزر رہا ہے، اس میں ہر شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کا خیال رکھیں، اپنے علاقے کا خیال رکھیں۔ موجودہ صورتحال کے تحت کوئی بھی پاکستان میں سیر و تفریح کے لیے بیرون ملک سے نہیں جاتا۔ جسے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا اپنے اداروں کی طرف سے فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہی وہاں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے شہر میں جو بھی غیر ملکی شخص ہے وہ آپ کے لیے مہمان ہے۔ اپنے مہمان کی قدر کریں اور کسی بھی ممکنہ دہشت گردی کی طرف توجہ رکھیں اور متعلقہ اداروں کو اس جانب توجہ دلائیں۔ اپنے شہر کی حفاظت آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔